نئی دلہن نے میکے آتے ہی کہا کہ وہ کسی صورت واپس سسرال نہیں جائے گی۔ باپ نے چڑھتے ہی گال پہ تھپڑ جھاڑ دیا۔ بکواس کرتی ہو، میری عزت کا جنازہ نکلواؤ گی؟ اور دھاڑ کے اپنی بیوی سے مخاطب ہوا۔ یہ تربیت کی ہے اس کی، سمجھا لو اس کو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ باپ غصے سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا تو اتھرے بیٹے بھی اس کی تائید میں ماں اور بہن کو گھورتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بے بس ماں جو سہمی سی کونے میں بیٹھی تھی، پہلے تو اٹھ کے زور زبردستی سے اس کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کی، آخر دونوں ہاتھ جوڑے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ خدارا مان جاؤ، اب وہی تمہارا گھر ہے، مرو یا جیو، وہاں سے تمہارا اب جنازہ اٹھے، ورنہ تمہارے ابا اور بھائی تم سمیت میری بھی جان لے لیں گے۔ وہ رونے لگی۔ مجبور بیٹی سر جھکا کے واپس سسرال چلی گئی۔ کئی دن گزرے، کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ایک رات دیر سے فون آیا، کمبخت ماری کچھ نگل کے مر گئی ہے۔ ماں کلیجہ پیٹ کے روئی، ہائے ظالموں نے میری پھول سی بچی کو مار دیا۔ باپ اور بھائی غم و غصے سے تھر تھر کانپنے لگے اور سب مل ملا کر لاش وصولی کرنے جا پہنچے۔ یہ قتل نہیں، خودکشی ہے۔ اگر معاملہ گھر برادری سے باہر گیا تو بدنامی لڑکی کی ہوگی، بات اس کے کردار پہ آئے گی اور پھر آپ کی تربیت پہ۔ اس بات پہ میکے والے اپنی زبان دانتوں تلے دبا کے من منائے، بس لاش ہمارے والے کر دیجئے۔ مگر ساس ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لائی جس پہ لکھا تھا، اگر ممکن ہو تو مجھے اس گھر کے پیچھے کسی غیر ضروری جگہ پہ دفن کر دینا، جہاں سورج کی کرنیں مجھ تک نہ پہنچیں، جہاں چاند کی ٹھنڈی روشنی اور تاروں کی اٹکیلیاں مجھے نہ دکھائی دیں۔ جو بھی کرنا، میرے وجود کو اس گھر کی دہلیز سے باہر مت جانے دینا۔ میرے باپ کی پگڑی اور بھائیوں کا وقار خاک میں مت ملانا۔ میری ماں کو مزید اذیت نہ دینا۔ فقط ایک عورت، ایک ہی عورت تھی جو دھاڑے مار کے روئی، اور وہ تھی ماں، کیونکہ لاش ہی لاش کا دکھ سمجھتی ہے۔